السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک زموږ دی د کلاس 9 چپټر فرست 1.6 ټاپک چې دی هغه د هولی قرآن اینڈ بایولوژیکل ساینسز. نو په کتاب کې چې کم د قرآن مجید آیاتونه دي او د هغې ټرانسلیشن لیکلی شوي دي، نو هغه که زه تاسو ته داسې ووایم ستاسو سره کنسپټ یا آیډیا به کلیر شي. خو ماته د دې نه ښه آیډیا دا ښکارېده چې زه اسلامیک سکالر یو څو ویډیوز د بایولوژیکل ساینسز ریلیټډ هغه زه وګورم او هغې نه داسې یو ویډیو جوړه کړم چې تاسو ته ښه کنسپټ کلیر شي. ډاکټر اسرار احمد صاحب او انجینیر محمد علي میرزا دا دوه داسې سکالرز دي چې دوی لیکچرز زه ډېر زیات ګورم او د دوی په لیکچر باندې ډېر زیات زه ښه پوهېږم. نو د دوی څه لیکچرز ما د بایولوژیکل ساینسز ریلیټډ راغستی دي هغه تاسو وګورئ. علم کی دو اقسام ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دیا، کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے آبزرویشن سے حاصل کرتا ہے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. وہ ایکوائرڈ نالج ہے. اسلام بس ان دو علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا. یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی یا سائنس تصدیق کر دے. اب کیا وہی تصدیق کرتی ہے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے، اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ تو غلط ہے. کہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن کا موضوع ہے ہی نہیں. البتہ قرآن حکیم میں اس کے حوالے موجود ہیں، کاسمولوجی کے ہیں، جیولوجی کے ہیں، امبریولوجی کے تو بہت ہیں. بار بار آتا ہے امبریولوجی کا معاملہ، کن مراحل سے ہو کر انسان کی جنین جو ہے وہ بطن مادر میں کن کن مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، یہ بہت آیا ہے. پھر یہ کہ بہت سے وہ حوالے جو اسٹرانومی سے متعلق ہیں. یہ جتنے بھی حوالے ہیں اگرچہ قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ سائنسز، لیکن قرآن مجید میں حوالے موجود ہیں اور یہ حوالے لازماً درست ہیں، 100% درست ہیں. البتہ یہ کہ اگر ہمارے اسلاف ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے تو اس میں ان پر کوئی طعن نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میدان میں قرآن کا اصل موضوع تو یہ تھا ہی نہیں. اور یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی تھی جبکہ خود انسان کا وہ انسانی علم جو ہے ترقی کر کے اس حد تک آئے کہ وہ ان حوالوں کو سمجھ سکے. ورنہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی غلط تعبیرات پہلے ہو گئی ہیں تو اس میں قطعاً کوئی شے جو ہے طعن والی نہیں ہے، الزام والی نہیں ہے ہمارے اسلاف کی. یہاں تک کہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو ریفرنسز آئے ہیں ان فزیکل فینومینا کے، ان میں کوئی شے حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی. اس کے ضمن میں ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک قول، شاید انہیں بھی کہیں اور سے ملا ہو، لیکن مجھے چونکہ انہی سے ملا میں انہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. بڑی پیاری بات وہ کہا کرتے تھے، یہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. بدیع السماوات والارض، یہ لفظ آ چکا سورہ بقرہ میں. کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے عدم محض سے. انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی جورو نہیں، تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ وخلق کل شیء، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے. ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا بلندی سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات، اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ، تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خَضِرًا، سرسبز کھیتی. نخرج منہ حبا متراکبا، جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اب سٹا ہے تو چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا، اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. حبا متراکبا، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ومن النخل من طلعها قنوان دانیۃ، اور کھجور کے گابھے میں سے گوشے ہوتے ہیں کہ جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب، اور باغات ہم نے بنا دیے ہیں جو کہ کھجور انگوروں کے ہیں. والزیتون، اور زیتون. والرمان، اور انار. مشتبہن وغیر متشابہ، ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں
روپ میں، شکل میں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن میں کچھ فرق ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے ثمر کو جبکہ وہ پکتا ہے، کیسا تدریجاً اس کے اندر، ابھی بڑا کچا پھل ہے، پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس طرح تدریجاً ہو رہا ہے۔ انظروا الی ثمرہ، ان ثمرات کو دیکھا کرو، اذا اثمر، جبکہ وہ پکتے ہیں، پھل لاتے ہیں، وینعہ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو، اذا اینعا، یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا، وینعہ اذا اینعا، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے، وینعہ اذا اینعا، اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجاً وہ پکتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔ جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے، ایمان بڑھ جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا، زادتہم ایمانا، اور جن کے دلوں میں طلب ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ الذی احسن کل شیء، جس نے کہ جو شے بنائی، کل شیء خلقہ، جو شے بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی، اس کی خلقت میں کوئی نقص تم نہیں دکھا سکتے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں دکھا سکتے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے۔ یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا، یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو جن مراحل سے ہو کر گزری ہے اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں عرض کیا کہ خود ہر انسان کی بھی جو تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہے اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک چوپایوں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کوالٹیز دی ہیں۔ عبرت یہ حاصل کرو کہ جس ہستی نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور ان میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں تو صرف وہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ والی کوالٹیز دور دور تک کسی اور ہستی میں موجود ہی نہیں، سرے سے موجود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت توحید اپنی ان نعمتوں کے ذریعے دیتا ہے جو اتنی یونیک نعمتیں ہیں کہ مخلوق ان کوالٹیز کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس طرح کی کوالٹیز کسی چیز میں پیدا کر سکے۔ تو چوپایوں کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اس سے تم مورل لیسن حاصل کرو۔ خصوصاً نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے جو گوبر و دم اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغ للشاربین، جو کہ پینے والوں کے لیے بڑی آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ پینے کے عادی ہیں انہیں تو اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا، لیکن جن لوگوں کو دودھ کے ساتھ کوئی شغف نہیں انہیں تو ان چیزوں کا وہ مزہ فیل نہیں ہوگا۔ پھر جو لوگ دودھ شوقیہ پیتے ہیں وہ بھی اس کے ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ پوری کی پوری انسانیت اس دودھ پہ چل رہی ہے۔ آج دودھ ختم ہو جائے بچے بڑے ہی نہیں ہوں گے، بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، اور آج کل جو ہماری ایک میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے کمزوریاں آ گئی ہیں انسانوں میں، اس کی وجہ سے زیادہ تر بچے تو گائے اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ ایون جو خشک دودھ ہوتا ہے وہ دودھ بھی بیسیکلی نیچر سے ہی حاصل کیا گیا ہوتا ہے، خود سے تو نہیں بنایا ہوتا۔ تو پوری کی پوری انسانیت ڈیپینڈنٹ ہے اس دودھ کے اوپر۔